أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: من رضي عن نفسه كثر الساخط عليه، والصدقة دواء منجح، وأعمال العباد في آجلهم نصب أعينهم في آجالهم. سلسلہ وار گفتگو ایام فاطمیہ کی مناسبت سے منقطع ہوا تھا۔ آج دوبارہ ہم مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام کے ان کلمات قصار جس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا تھا، آج 7ویں حکمت جس میں مولا کائنات نے 3 چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اس کے بارے میں مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مولا کائنات نے جس چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ من رضی عن نفسہ کثر الساخط علیہ، جو شخص اپنے آپ کو پسند کرتا ہے بہت سارے دوسرے لوگوں کے نظروں میں وہ ناپسند ہو جاتا ہے۔ یہاں پر خود بینی کے حوالے سے مولا نے اشارہ فرمایا اور خود بینی کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ جو اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، اپنے آپ کو چاہتا ہے، اپنے آپ کو اپنی گفتگو کو حرف اخیر سمجھتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو ناپسند کرنے لگتا ہے، کیونکہ وہ اس لیے اپنے آپ پر اعتماد کرتا ہے کیونکہ وہ خود بینی کا شکار ہوتا ہے۔ انسان میں جب تکبر آ جاتا ہے، انسان جب اپنے آپ کو پسند کرنے لگتا ہے، تو اس صورت میں وہ اپنے علاوہ باقی سب کو غلطی پر سمجھتا ہے، خود کی جو گفتگو ہے اس کو صحیح سمجھتا ہے، باقی سب جو ہے نا خطا کار سمجھتے ہیں۔ لہذا جو بھی ہو، انسان میں جس قدر کمالات ہو، انسان میں جس قدر تقوی ہو، انسان میں جس قدر پرہیزگاری ہو، لیکن اس کے باوجود بحیثیت انسان غلطی کا پتلا ہوتا ہے، انسان سے غلطی سرزد ہونا ممکن ہے۔ لہذا جو کوئی خود بینی کا شکار ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے غلطی کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں غلطی کر جاؤں۔ لہذا وہ اپنے مقابل میں مقابل میں جو اشخاص بیٹھے ہوتے ہیں ان کو غلط سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو اپنی جو کلام ہے اس کو حرف آخر سمجھتا ہے اور اپنی گفتگو کو وہ صحیح سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ مقابل میں جو کوئی بھی شخص ہو اس کو سننے کے لیے وہ آمادہ ہی نہیں ہوتا، چونکہ وہ خود بینی کا شکار ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو بعض اوقات ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے جو کسی کی گفتگو سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا، جبکہ آپ دیکھیں مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ کو ہم دیکھیں، رسول گرامی اسلام کی سیرت طیبہ کو ہم دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام، اولیاء علیہ السلام، اگرچہ پروردگار نے رب ذوالجلال نے انہیں پاک و منزہ فرمایا ہے، رب ذوالجلال نے انہیں برگزیدہ خلق کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ متواضع ہوتے ہیں، وہ لوگ پروردگار کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، اپنے آپ کو خطاکار سمجھتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو درگزر کے جتنے بھی جو مناجات ہیں تو آئے ہیں اس میں ہمیں ملتا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ اپنے آپ کو کبھی وہ خود بینی کا شکار نہیں ہوتا ہے، کبھی وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، بلکہ کوئی بھی شخص ہو اس کے رائے کا احترام کرتا ہے۔ حتیٰ کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام نے طلحہ و زبیر کو بھی صاف واضح الفاظ میں فرمایا کہ جب خلافت کا مسئلہ ہے کہ تو اس وقت آپ نے فرمایا واللہ ما کانت لی فی الخلافۃ رغبہ، مجھے خلافت میں کوئی رغبت نہیں ہے، فلم اقبح فی ذلک الی رأیکما ولا رأی غیرکما، لیکن مجھے یہ قباحت محسوس نہیں ہوتا میں تم لوگوں کے رائے کو جان لوں، تمہارا جو نظریہ ہے اس کو میں سمجھ سکوں، تمہارا جو مشورہ ہے اس کو میں سمجھ سکوں۔ تو اس کے بعد مولا کائنات نے فرماتے ہیں کہ اگرچہ تم دونوں کے رائے سچ پر مبنی ہوتا، صحیح ہوتا، درست سمت میں ہوتا تو اس صورت میں اس کا عمل پیرا ہوتا، لیکن میں نہج رسول اللہ پر چل
کرتا ہوں, رسول اللہ کی اتباع کرتا ہوں, سنت رسول کی پیروی کرتا ہوں, لہذا سنت رسول کے مد مقابل میں جو کوئی رائے آ جائے میں اس کو ٹھکراتا ہوں. اگر تمہاری رائے صحیح ہوتی تو میں یقین اس کی پیروی کرتا. لہذا امیر المومنین علیہ السلام کی جو سیرت ہے, رسول اللہ کی سیرت ہے, حالانکہ امیر المومنین علیہ السلام کی جو رائے ہے وہ تمام رائے سے جو برتر رائے ہوا کرتا تھا, اور امیر المومنین اسود رائے رکھنے والی جو شخصیت ہے وہ امیر المومنین کی ذات ہے. لیکن اس کے باوجود صرف اس لیے کہ خود بینی کا شکار نہ ہو, اس لیے کہ اپنے آپ کو باقیوں کے اوپر جو بھی فوقیت, اپنے آپ کو فوقیت کا جو نظریے کا حامل ہو, باقی لوگوں سے اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہوں, وہ دوسرے کی رائے کو جو ہے نا کوئی اہمیت نہیں دیتا. لہذا خود یہ دوسروں کی رائے کو اہمیت نہ دینا یہ تکبر کی علامت ہے. اور جب انسان تکبر کا شکار ہوتا ہے تو اگرچہ وہ کسی مقام پر پہنچا ہوا ہو, وہ سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے جو ہے نا اس مقام سے بڑھ کر عزت دے دیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو مقام پہ وہ پہنچا ہوا ہے اس کی عزت وہ لائق نہیں رہتا, چاہے کہ اس سے بڑھ کے اس کی عزت و اکرام کرے. لہذا مولا کائنات نے فرمایا من رضی عن نفسی کثر الساخط علیہ, جو اپنے آپ کو پسند کرتا ہے جو ہے نا کثر الساخط, اس پہ ناراض ہونے والے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وہ دوا, اسی کے حوالے سے بہت سارے جو نے کیا کرتا عجب, آپ الفاظ دیکھیں اسی خود پسندی خود بینی تکبر کو عجب سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ لا وحدت اوحش من العجب, فرماتے ہیں کہ عجب سے بڑھ کر زیادہ وحشتناک اور زیادہ تنہائی کوئی نہیں ہے. جب انسان عجب کا شکار ہو جاتے ہیں تو لوگ ایک ایک کر کے اس کو چھوڑنے لگتا ہے, کیونکہ جب اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے, اپنے سامنے جو مرد مقابل شخص ہے اس کی عزت کا خیال نہیں رکھتا, تو انسان کو بدعت آ جاتا ہے, جس کے نتیجے میں وہ تنہا ہوتا جاتا ہے. اس کے بعد فرماتا ہے کہ العجب آفت الشرف, یعنی عجب جو ہے شرف کے لیے, انسان کی شرف کے لیے, عزت کے لیے, حمیت کے لیے کیا ہے سب سے بڑی آفت ہے. لہذا امیر المومنین علیہ السلام نے اس کلام میں ہمیں اس چیز سے متنفر فرمایا کہ اپنے آپ کو کبھی جو ہے نا بڑا تصور نہ کرنا, خود پسندی کا شکار نہ ہونا, تکبر کا شکار نہ ہونا. اس کے بعد فرماتے وہ صدقۃ دواء منجح, اور صدقہ جو ہے نا دوا ہے اور منجح یعنی کامیاب ترین دوا ہے. صدقۃ دواء منجح, صدقہ کامیاب ترین دوا ہے. یہاں پر صدقہ کے حوالے سے مولا کائنات نے مطلقاً فرمایا کہ صدقہ چاہے واجب صدقات میں سے ہو چاہے مستحب صدقات میں سے ہو. مثلا واجب صدقات کے حوالے سے جیسے کہ زکوٰۃ کا کفارہ, زکوٰۃ وغیرہ, اس کے علاوہ فطرے کا جو صدقہ ہے, یہ چیزیں واجب صدقات میں سے ہے. اور مستحب صدقات جیسے کہ کسی یتیم کی کفالت وغیرہ کرنا, کسی نادار کی جو نا ضروریات کو آپ پوری کرنا, یہ جو ہے صدقات میں سے. لیکن آیا صدقات ہر اس بذل اور ہر اس ادا کو کہتے ہیں جو دے دیں؟ نہیں, بلکہ شرط یہ ہے کہ وہ عطا اور وہ بذل جو پروردگار کے رضایت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے کرے, یعنی قصد قربت کے ساتھ اگر بذل کر لے, خدا کی خوشنودی کے لیے اگر رائے خدا میں خرچ کرے تو اس صورت میں وہ صدقہ شمار ہوگا. یہاں پر اب دوا کس طرح سے ہے کہ صدقہ دوا کیسے ہے, تو اس لیے ہے چونکہ صدقہ سے ایک تو جس شخص مثلا ایک مریض شخص ہے, محتاج ہے, اس کے لیے خود اس کے لیے دوائی کی طرف وہ احتیاج رہتا ہے, تو شخص خود محتاج ہو اور اس کے لیے صدقے کے ذریعے سے اس کے لیے جو نا دوا میسر ہو, تو یہ بنسبت وہ شخص جو محتاج ہے اس کے لیے جو ہے نا دوائے منجح ہے. لیکن جس شخص جو صاحب بذل ہے, بذل کرنے والا ہے, اس کے لیے دوائے منجح کیسے ہوگا؟ تو اس طریقے سے, چونکہ آپ سب دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ جو پریشان حال ہوتے ہیں, جو منکسر القلب ہوتے ہیں, جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اگر ان کے دل سے اگر دعائیں نکلتی ہیں تو اس صورت میں وہ دعا پروردگار جو نا مستجاب کرتے ہیں. جو حتیٰ کہ ہمیں حکماء کے کلاموں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ
کہ پروردگار کہاں پہ رہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ منکسر القلب شخص کے دل میں رہتے ہیں. جس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اس کے دل میں خدا رہتا ہے. لہذا ٹوٹے ہوئے دل والے کسی شخص کو اذیت نہ دینا تاکہ اس کی آہ کا اثر جو ہے آگے کرنا پڑے. لہذا جس طرح ایک مجبور شخص جو ہے اس شخص کی آہ کا برا اثر آپ کے اوپر پڑ جاتے ہیں، اسی طرح اس کے دل سے نکلی ہوئی جو دعا ہے اس کا بھی اثر جو ہے وہ جلدی پڑتے ہیں. لہذا جب وہ دعا کرتے ہیں، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو پروردگار عالم اس کی جو دعا ہے اس کو آپ کے حق میں مستجاب کر دیتے ہیں. لہذا مولا کائنات نے فرمایا الصدقۃ دواء منجع. یہاں پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اصحاب کو مختلف قسم کی تعلیم دیتے تھے. کبھی عملی طور پر تعلیم دیتے تھے، کبھی جو ہے نا لسانی زبانی طور پر تعلیم دیتے تھے. اور جو عملی تعلیم تھے وہ آپ اکثر جو نادار اور فقیر جو اصحاب ہوتے تھے، جو ضرورت مند ہوتے تھے، ان کو صدقات ادا کرتے تھے. لہذا یہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے. اور امیر المومنین علیہ السلام بھی جو ہے کیا کرتا فرماتے ہیں کہ من کفارۃ الذنوب العظام، گناہ کبیرہ کا جو کفارہ ہے وہ اغاثۃ الملہوفین، جو احتیاج مند ہیں ان کی جو ہے ضرورت کو پوری کرنا ہے. لہذا امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت میں بھی ہمیں حتیٰ کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ جو آیتیں ہیں. اور اس کے علاوہ باقی بہت سارے جو مقامات ہیں. امیر المومنین علیہ السلام رات کو اپنے پیٹھ پہ غذا غریبوں کے گھروں میں تقسیم کرنا، اسی طرح بات ہے امام معصومین کی. لہٰذا یہ سارے کیا ہیں، یہ صدقۃ دواء منجع، صدقہ جو ہے نا کارآمد دوا ہے. لہٰذا نہ صرف یہ بلکہ قرآن مجید کے بہت سارے آیتوں میں بھی ہمیں ملتے ہیں کہ صدقات کے جو فائدے ہیں، صدقات کے جو اثرات ہیں، اس پہ کہتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر صدقات کو ظاہری اور علنی طور پر دیتے ہو تو فہی بہتر ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، لیکن اگر اس کو مخفیانہ دے دیں اور فقراء کو چھپا کے دے دیں تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے حق میں کیا ہے جی بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہاں پہ دیکھیں اور آپ سے آپ کے گناہوں کا کفارہ شمار ہوگا. یعنی جس طرح مادی فائدہ ہے صدقات کا، یعنی اس جس شخص کے لیے آپ نے صدقہ بذل کیا ہے اس کی دعاؤں سے جو نا آپ کی جو امراض ہے اس کی دوری، وہ ایک مادی فائدہ ہے. لیکن معنوی فائدہ کیا ہے، وہ یکفر عنکم سیئاتکم، یعنی آپ کی گناہوں کا کفارہ شمار ہوگا. اور اسی کے علاوہ قرآن کی دوسری آیتیں بھی ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم، اور وہ لوگ جو خداوند عالم نے انہیں عطا کیا ہے اس کو انفاق کرتا ہے، ان کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، سرا وعلانیتا، چاہے وہ سری طور پر ہو چھپا کے صدقہ دیتا ہو، او علانیتا یا وہ علنی طور پر دیتا ہو، تو یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں نقصان ہی نہیں ہے. یعنی تجارت کرنے والا پروردگار کی ذات ہے. دیکھیں تجارت دو شخص کے درمیان ہوتا ہے، ایک جو بذل کرنے والا صدقہ دینے والا ہے اور ایک پروردگار کی ذات ہے. جب پروردگار کے ساتھ اگر آپ جو نا تجارت کر رہا ہو تو یقیناً وہ تجارت خسارے میں نہیں ہوں گے. لہذا اگرچہ یہاں پہ مال خدا کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے عطا کردہ مال ہے، یعنی یہ مال ہمارا اپنا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ پروردگار نے اس کو تجارت سے اس لیے تعبیر کیا چونکہ پروردگار عالم نے وہ آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھا ہے، اور اس امانت کو آپ نے جن جگہوں پہ پروردگار نے خرچ کرنے کے لیے کہا ہے، جن معاملات میں اس کو بذل کرنا ہے، صرف کرنا ہے، جب آپ وہ انجام دیتا ہے تو پروردگار عالم بحیثیت آپ کی اس امانت داری کو دیکھتے ہوئے آپ کا پروردگار کے ساتھ تجارت شمار کر دیتے ہیں. وَإِلَّا مال تو پروردگار کی ہی ہے. لہذا جو ہے یہ تجارت جو نقصان دہ نہیں ہے. لہذا امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اسی کو اس لیے فرمایا کہ یہ جو نا وہ دوا ہے جو منجع ہے، کارآمد دوا ہے اور مفید دوا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے شکایت کی، مولا گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ 10 نفر ہے، 10 کے 10 جو نا مریض ہے، میں کیا کروں مولا؟
تو اس وقت مولا نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقتی، یعنی اپنے مریضوں کی دوا کرو، ان کے لیے جو ہے نا علاج کرو، کس چیز کے ذریعے؟ صدقے کے ذریعے، اور صدقہ سے مفید تر جو ہے نا علاج کوئی نہیں ہے۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام نے اس کلام میں جو ہے نا 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا، ایک تو انسان خود پسندی کا شکار نہ ہو، اور ایک صدقہ پروردگار کے راہ میں صدقہ دے دیں، جو کہ ہم مادی اثرات بھی مرتب ہوں گے اور معنوی اثرات مرتب ہوں گے، اور آخر میں فرمایا وَأَعْمَالُ الْعِبَادِ فِي عَاجِلِهِمْ نُصْبُ أَعْيُنٍ فِي آجَالِهِمْ، اور لوگوں کی دنیا میں جو اعمال اس نے انجام دیا ہے آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ اور یہ تجسیم اعمال کے بارے میں تجسیم اعمال کی طرف اشارہ ہے۔ اگرچہ دنیا میں گناہوں کی وجہ سے یا پروردگار کی حکمت کی وجہ سے ہمارے آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم ان چیزوں کو، ان اعمال کو، ان نیکیوں کا ہم دیکھتے نہیں ہے، لیکن جب مادی پردہ جب ہٹ جائیں گے تو اس صورت میں ہمارے ہر ایک وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہم جو بھی اچھائی کریں گے، حتیٰ کہ روایت میں ملتے ہیں کہ آپ کی جو نماز ہے ایک خوبصورت جوان کی شکل میں جو نا قیامت کے دن ظاہر ہوں گے، جو آپ کو راہ دکھائیں گے، آپ کی پریشانیوں کو دور کریں گے، آپ کی مشکلات کو حل کریں گے، آپ کے لیے مدد فراہم کریں گے، اور جو آپ کے گناہ ہیں وہ مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے کی شکل میں آپ کے سامنے آیا ہوں گے، جیسے کہ تسلیم اعمال کے بارے میں آپ سب آگاہ ہے۔ لہٰذا دنیا میں جتنے بھی ہم اعمال انجام دیتے ہیں وہ اگرچہ دنیا میں ہمارے آنکھوں پر مادی پردہ پڑنے کی وجہ سے نظر نہیں آتے، لیکن آخرت میں وہ سب ہمارے پاس ظاہر ہوں گے۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگار ائمہ معصومین بن فرامین کو سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔